ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام شہداء کو، خاص طور پر شہید رہبر سید علی خامنائی اور اس جنگ میں ہونے والے تمام شہداء کو، ان جوانوں کو جو پاکستان میں شہید ہوئے، لبنان میں، اور استاد شہید سبت جعفر، ڈاکٹر شہید علی نقوی اور شہید سید علی حسینی، عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شہادت جو ہے وہ خود اس مفہوم کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان کرتا جو اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانا نہیں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہم مارے جا رہے ہیں تو مارے جانا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نقصان ہے، کیونکہ جب تک ہمارا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کے رابطوں سے ہے، رشتوں سے ہے، چیزوں سے ہے، تب تک انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے رہے۔ عام انسان کی فطرت میں بھی یہی ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت اس دنیا کی جس پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ مرنا نہیں ہے، یہ ایک وجود ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے اس عرصے کے لیے، اور اگر وہ اپنے اندر کوئی خاص قابلیت پیدا کرتا ہے، اگر یہ قابلیت اس کے اندر ایجاد آتی ہے کہ وہ ادھر سے اس کا کوئی نقصان ہو اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پر وہ فائدے ہی فائدے میں رہے، تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ایگزٹ کیسے کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی سے ایگزٹ، جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کراچی کی تو روڈ ویسے ہی بہت زبردست ہے، یہیں پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ آثار موئنجو دوڑو میں جو سویلائزیشن تھی وہ کتنی زبردست تھی، اور ہماری سویلائزیشن کتنی زبردست ہے۔ تو آپ کہیں اور سفر کر رہے ہو، جب موٹر وے پہ آپ سفر کرتے ہیں تو ایگزٹ ہوتا ہے، ایک ایگزٹ ہوتا ہے، ہر ملک میں جائیں الگ الگ لینگویج میں لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کا وہ ایگزٹ آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ اگر غلط ایگزٹ ہو گیا منزل سے پہلے تو ہو سکتا ہے بہت اور گھومنا پھرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے غلط جگہ چلے جائیں اور مصیبت میں پھنس جائیں، لیکن اگر صحیح ایگزٹ لے لیا آپ بڑے آرام سے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی بھی ایسی ہے، یہ زندگی ایک اپرچونٹی دے رہی ہے کہ اس کو ایسا گزارا جائے کہ اس کا جو ایگزٹ ہو وہ آپ کی مرضی کا نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی مرضی کا ایگزٹ ہو، اور وہ ایگزٹ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ زندگی ویسی گزاریں گے جیسے اس کی مرضی ہے۔
اور جب آپ یہاں سے ایگزٹ ہو کے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی وہاں پر ہے، یہاں پر تو یہ ایک تھوڑی سی دیر ہے. ہم ساری زندگی کربلا والوں کے لیے گریا کرتے ہیں، کربلا والوں کے لیے روتے بھی ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کربلا میں نقصان ہوا، کربلا میں ہار گئے، کوئی بھی نہیں کہتا. حالانکہ اگر آپ کیمرے کے فوکس کو روز عاشورہ لے جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ سب بکھر چکا ہے، سب گر گئے، سب ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت قلب جناب زینب کو کوئی دیکھنا چاہے تو کیا ہوگا قلب؟ کیا وہ قلب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرے بھائی مر گئے، میرے بھتیجے مر گئے، میری اولاد، مطلب میری زندگی ختم ہو گئی؟ یا پھر وہ قلب یہ بتائے گا کہ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. اب یہ اس مقام تک جانے کے لیے جانے محترم انسان کو آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ مقام اتنا آسان مقام نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ مقام اتنے آرام سے مل جائے گا. شہادت کے بھی درجات ہیں، ہر شہید جو ہے وہ اس کے بھی اپنے درجات ہوتے ہیں. انسان ویسے بھی جو ہے وہ حدیث ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، یقیناً شہید ہے. جو حق کی تلاش میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. جو رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے اور دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید کہلاتا ہے. لیکن ہر شہادت کے اپنے درجات ہیں، لیکن کوئی بھی درجہ جتنا بھی ہو جائے وہ شہداء کربلا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہید الشہداء وہاں پر ہے، شہادت وہاں پر ہے. شہادت کا مفہوم دنیا قیامت تک منتقل کرنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی جب آپ امام حسین، تو صرف شہادت نہیں ہے، یعنی پورا سینیریو سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کھڑا ہو، اللہ کی راہ کے لیے نکلے، چاہے وہ خالی ہاتھ ہو، چاہے وہ تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے بدنوں کے ٹکڑے بھی ہو جائیں اور سب بکھر جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مرتا نہیں ہے انسان، بلکہ زندہ رہتا ہے. اور ایسا زندہ رہتا ہے کہ ہم آج تک زیارت میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم قربانی، اس عظیم مقام کو اور کامیابی کو پا لیتے. تو عزیزان محترم، یہی عظیم قربانی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، دشمن کو پہچاننا پڑتا ہے. لیکن جو خدا کی راہ کو پہچان جائے پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی خطر نہیں ہوتی. سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. انسان کھاتا ہے، کماتا ہے، ایون انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اگر اس کی اولاد نہ ہو محبت بھی نہیں کرے گا. جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ہی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے تو اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کہ اگر میں جاتا ہوں تو پھر اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کربلا یہی تو بتاتی ہے کہ چاہے بچہ ہو 6 مہینے کا، چاہے جوان ہو علی اکبر جیسا، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی راہ ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں. امام حسین جانتے تھے کہ امام حسین یہ جو قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی صرف 61 ہجری تک نہیں رکے گی، یہ قربانی قیامت تک کے لیے انسانیت کو بقا دے گی. یہی بقا، یہی عزاداری، یہی مجلس جو آج ماڈرن دور تک چلتی آئی، آج کے جوانوں کے اندر منتقل ہو گئی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی کمال ہے کہ جنہیں خون کے گرنے سے خوف نہیں آتا وہ آج بھی خدا کی راہ میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی طاقتوں کو گھٹنے ٹکا دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس سسٹم کو سمجھ گئے کہ جو سسٹم اللہ کا سسٹم ہے. ہجرت کرنا یعنی ایک طرف سے دوسری طرف مائگریٹ ہو جانا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہجرت اللہ صرف وہی کرتا ہے. کئی قوموں کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہو رہا ہے. اسی لیے اسلام کی اصل حقیقت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ایک زمانہ کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو اور خدا کرے کہ جلد سے جلد ظہور ہو، عزیزان محترم اس ظہور کے لیے سٹرکچر ڈیزائن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس ظہور کے لیے زمینہ فراہم ہونا، یعنی
ایسے سٹیپ ہونا کہ ہم ظہور تک پہنچ سکے, ظہور کو سمجھ سکے. آج آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو چکا ہے. آج آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. آج حق کہاں کھڑا ہے اور باطل کدھر ہے. آج حق کے راستے پر کون کون ہے. آج تاریخ لکھی جائے گی اور ہمارے مرنے کے بعد والی آنے نسلیں یہ پوچھیں گی کہ کون حق کی طرف کھڑا ہوا تھا. اگر آج ہم حق کی طرف ہیں تو ہمارے لیے لکھا جائے گا کہ ہم کس کی طرف ہیں. جان محترم, وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت بھی خاتمہ بالخیر ہو تو ہمیں آج کے دور میں حق کا ساتھ دینا پڑے گا. اور الحمدللہ آیت اللہ سید علی خامنائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد, جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا دکھ, ایک بہت بڑا درد, ایک ایسا شفیق باپ کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا تھا, جس کی مسکراہٹ لاکھوں کروڑوں دلوں کی مسکراہٹ تھی. اور ہم بھی اپنی ساری زندگی, ہم سے بھی کوئی پوچھتا تھا جانا, ہم یقین ہی نہیں کرتے تھے, ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ پوچھتے تھے ان کے بعد کون آئے گا, کیا ہوگا, ہم یہی کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہی پرچم دیں گے امام زمانہ کو. انسان کے تصور میں نہیں تھا, لیکن خدا بہتر جانتا ہے, خدا بہتر پلانر ہے. خدا نے رہبر کی زندگی کو بھی اسلام کی بقا کے لیے رکھا اور رہبر کے خون کو بھی اسلام کی بقا کے لیے اٹھایا, اور ایسا خون گرا کہ الذی قتلوا عطشانا, کہ اس حالت میں مارا گئے کہ جب وہ پیاسے تھے, روزے کی حالت میں تھے جان محترم. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی شہادت کے بعد پوری دنیا, امت مسلمہ نہیں, پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں, چاہے وہ جس کسی فرقے سے تعلق ہو, کسی مذہب سے تعلق ہو, خود آپ پاکستان کی فضا کو دیکھ لیں, بڑے سے بڑے لوگ کتنے کنورٹ ہو گئے ہیں. خود ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حق کیا ہے. یہی حق ہم بولتے رہتے تھے. خدا کا شکر ہے, کچھ نہیں, قیامت والے دن کم سے کم اگر ہماری کوئی چیز اور قبول نہیں ہوگی تو ہماری یہ تو بات اللہ کی بارگاہ میں ہوگی کہ ہم نے ہمیشہ سے ولایت فقیہ کے لیے بہرحال بولا. لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے تھے, نظام سمجھ میں نہیں آ رہا, ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں آ رہی تو نہیں آئے بھائی, ابھی کیا کر سکتے ہیں, ابھی تمہاری اپنی قسمت ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے مریض ہے شاید, کہ ابھی پوری دنیا کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ولایت فقیہ کا نظام کتنا مضبوط نظام ہے, کتنا اسٹرانگ نظام ہے, کہ 37 ایئرز جو رہبر کے اپنے سال تھے, رہبر نے کیسا کام کیا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس نظام کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک چکی. پوری دنیا, اصل ذرا سا وہ بٹن دباتے ہیں پوری دنیا پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ٹویٹ دیتے ہیں آئل کی قیمت گرنا شروع ہو جاتی ہے, ذرا سا اسٹریٹ ہارمز کو بند کرتے ہیں آئل کی قیمت دنیا کے اندر لوگ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. جان محترم, سسٹم الہی ہے, یہ نظام الہی ہے. یہی نظام ہے کہ جو امام زمانہ تک لے کے جائے گا. دنیا کا اگر کوئی اور نظام ہے تو آپ بتا دیں, دنیا کا کوئی اور مسلم سسٹم ہے تو آپ بتا. آپ کے سامنے فلسطین کے لیے کس نے جواب دیا؟ فلسطین کے لیے کہاں گئے یہ سارے عرب ملک, کہاں گئے یہ باقی اسٹیٹس جتنی بھی اسلامی اسٹیٹس تھیں؟ کوئی بھی نہیں ہے جان محترم. آج بھی کربلا ہے, آج بھی درمیان میں امام حسین کی اولادیں اور وہ جو کہ امام کو ماننے والے ہیں, آج وہ کھڑے ہوئے تنہا. آج میناب کی بچیاں 158 بیٹیاں کہ جن کے جو ہیں وہ بدن سے روحیں اس تتلیوں کی طرح پرواز کر گئیں کہ جن کا احساس تک نہیں ہوتا. آج شب ولادت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ ہے, ڈاٹرز ڈے ہے, دختر روزے دختر ہے, آپ خود بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں ایران میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے لوگوں کو بہت زیادہ عقیدت ہے, ہمیں بھی ہے, بہرحال ہمارا سب کچھ انہیں کے وجود سے ہے, لیکن روزے دختر منایا جاتا ہے. آپ خود تصور کریں کہ کل صبح ان بیٹیوں کے گھر والوں کی کیا ہوگی کہ جو وہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں, ان کو یاد آئیں گی کہ وہ اس ولادت والے دن میں ہم سے تحفے مانگتی تھیں. جس کا نام فاطمہ اور معصومہ ہو, انہیں کل کے دن بہت تحفے دیے جاتے ہیں. آپ ان بچیوں کے بارے میں سوچیں کہ کس طریقے سے. لیکن جب تک کربلا ہے, جب تک امام حسین کی چھوٹی بیٹی ہے, تو انسان اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر قربان کرنے کو تیار ہے. اگر امام حسین کی چھوٹی بیٹی روزے عاشورہ موجود نہ ہوتی تو شاید ہماری بیٹیاں بھی آج میدان میں کھڑی نہ ہوتی. کربلا ہی نے
ایسا ڈیزائن کیا. امام حسین نے اسٹریٹجیکلی کربلا کو اس طرح سے بنایا کہ قیامت تک کی یزیدیت کو دبا دیا جائے گا, اور کبھی بھی کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو یہی کربلا, یہی عزاداری, یہی ماتم, یہی گریا ہمارے رگوں کے اندر جو دوڑ رہا ہے, یہ کبھی بھی شیطان کو, یزید کو سر چڑھنے نہیں دے گا. ابھی بھی آپ کے سامنے ہے, وہ قوم ابھی بھی رات کو سڑکوں پہ رہتی ہے. اگر آپ اس قوم سے پوچھیں, وہ قوم بالکل بھی نہیں چاہتی کہ کوئی کسی طریقے سے کمپرومائز کیا جائے. جس نے رہبر کو دے دیا, ریڈ لائن ہی ختم ہو گئی. جب رہبر شہید ہو گئے, جب اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے, جب بچے شہید ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, اب کس چیز کا کمپرومائز؟ تو بہرحال ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں جان محترم, کیا ہم تیار ہیں؟ آج نہیں تو کل امام کی آواز آنے والی ہے, اور جب امام کی آواز آئے گی تو حالات ایسے ہی ہوں گے. حالات کوئی بہت ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ بولیں کہ مجھے کچھ نہ ہو اور حالات بھی تبدیل ہو جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ کیا میں اپنے آپ کو اس قابل کر رہا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں مجھے خریدا جائے؟ کیا میں اس کی بارگاہ میں رات کو گریے کرتا ہوں؟ عزیزان محترم, میں بھی ان جوانوں شہیدوں کی چیلم کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. بہرحال میری ان سے ملاقات بھی ہوئی, کچھ والدین سے. انسان جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ شہادت اس تک پہنچتی ہے. انسان شہادت تک جاتا نہیں ہے, شہادت خود اس تک آتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل کر لے. جانے موت, یہ جو مفہوم ہے, یہ جو آئیڈیالوجی ہے, شہادت, بدن کا روح سے نکلنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہمارا وجود دنیا میں گڑا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے, ہم آزاد نہیں ہو سکتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہے. جب میں تھوڑی تھوڑی سی دیر پہ اکھڑنا شروع ہو جاؤں, تھوڑی تھوڑی سی دیر پہ ناراض ہونا شروع ہو جاؤں, ذرا ذرا سی بات مجھے اریٹیٹ کرنا شروع کر دے, تو میں کیسے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ میں نے ایک آدمی اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی بات پر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے, تو یہ کہاں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دے گا؟ خدا کی بارگاہ میں تو وہ دیتا ہے جس کی نگاہ عارفانہ ہو, جو اوپر سے دنیا کو دیکھتا ہو, جو دنیا کے معاملات کو اوپر سے دیکھتا ہو. اس کو پتا ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ تو گزر جائیں گی, وہ آگے کی طرف انسان بڑھے. ہم دم بہت بڑھتے ہیں, ہم بھی شہید ہو جائیں, ہم بھی شہید ہو جائیں, لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہماری گھر, ہماری زندگی کیسے ہے؟ جانے والا, آپ ان شہداء کی زندگیوں کو ایک دفعہ مطالعہ کریں. میں آپ جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال جو کتابیں ہمارے موجود ہیں, اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کر کے آؤں کہ بہرحال آپ شہداء کی داستانوں کو لکھیں. ہمارے پاس جو کتابیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ایران کے شہداء کی کتابیں, کیونکہ بہرحال وہ شہید پرور قوم ہے, انہوں نے شہداء کے لیے کام کیا. کم از کم ہم اپنے شہداء کی کتابیں پڑھ لیں. ڈاکٹر جو ہے وہ شہید ہمارے ڈاکٹر نقوی, جو کہ بہرحال ISO کے بنیاد گزار تھے, ان کی کتاب ہے. شہید عارف حسینی کی کتابیں ہیں, اور بھی ہمارے شہداء ہیں, ان کے اوپر آپ کتابیں, آپ کم از کم یا اردو میں جو ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں وہ کتابیں پڑھیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا. شہید ڈاکٹر نقوی, آپ جانتے ہیں کہ بہرحال وہ ایسی شخصیت تھی کہ اپنے پروفیشن میں, آپ جانتے ہیں وہ ڈاکٹر تھے, اور کتنے اسٹرانگ ڈاکٹر, لیکن اس کے علاوہ قوم کے لیے, ملت کے لیے, جوانوں کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب شہید ڈاکٹر نقوی کا ہے. اس کے بعد ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم کچھ اور کر سکیں, ہم اسی پہ چل رہے ہیں سب. اور میری زندگی میں تو بس شہید ڈاکٹر نقوی کا ایک جملہ ہے جو میں, جس کو اپنے لیے ایک سمجھ لیں کہ اسی کو دیکھتا ہوں, اس جملے کو, اور ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. شہید ڈاکٹر نقوی فرماتے تھے کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے. تو اگر مجھے شہادت پسند ہے تو پھر میں بھی اپنے راستے کا انتخاب ایسا ہی کروں. لیکن پھر وہی, آپ رہبر کی گفتگو دیکھیں, ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا, وائرل بھی ہے بہت زیادہ. ایک بچہ, شہید کا بچہ ہے, رہبر سے آتا ہے اور رہبر سے کہتا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. رہبر اسے کیا کہتے ہیں, پہلے پڑھ لو, بڑے ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, 80 سال کے ہو جاؤ, پھر شہید ہونا. یعنی رہبر خود اپنے لیے کہہ رہے تھے, اور یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے جان محترم, کہ شہادت ضروری ہے, لیکن
شہادت وہاں ہو جہاں پر خدا آپ کے خون سے کائنات میں ہنگامہ برپا کر دے، ایسا خون ٹپکے کہ پوری دنیا ہل جائے۔ آج رہبر کی شہادت کے بعد پوری دنیا ہل چکی ہے، پوری دنیا کا نظام آپ کے سامنے، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے جنرل، دنیا کے پریزیڈنٹ، دنیا پریشان۔ کون شخص تھا یہ اور کیا کام کیا انہوں نے؟ اتنے عرصے کتنا کام کیا کہ ایک ایسی قوم بنا کے چلے گئے کہ آج آپ کے سامنے وہ قوم سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس قوم کے جوان ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں۔ نہ صرف جذبات، ہم تو جذبات ہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہمیں ہوتا تھا ہم کہتے ہیں یہ بھی ختم کر دو، وہ بھی ختم کر دو، ایسے ختم کر دو ایسے، اور اس قوم کو دیکھیں آپ، وہ سکون سے کام کر رہی ہے، ڈیزائن اسٹریٹجی سے کام کر رہی ہے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں، ہم 10 سال لڑتے رہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اتنا انہوں نے کام کیا، اتنا وہ سکون میں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جس کا امام زندہ ہو انہیں پریشان نہیں ہونا ہوتا، جس کا ایمان ہو کہ اس کا صاحب زندہ ہے، اور صاحب زندہ ہے، بغیر امام کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنے آپ کو بھی تو اس قابل کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، عزیزان محترم، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مجلس، تعزیتی مجلسیں، پروگرام ضروری بھی ہے، ہونے بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکل کام بہت امپورٹنٹ ہے۔ مطلب آج رہبر کے نام پر ہم کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں، ہم کوئی، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ جوانوں کو دیکھیں کہ اے آئی میں کتنا سٹرونگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو اے آئی کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کے نیوز کو فلاپ کر دیا ہے، پوری دنیا کے جو ہے وہ اینالسٹ کو فلاپ کر دیا ہے صرف اے آئی ویڈیوز نے۔ کتنا برین ہے ان کے پاس، کتنے کام اور سکون سے بیٹھ کر وہ پوری دنیا سے کھیل رہے ہیں، پوری دنیا کو پاگل کیا ہوا ہے، انہوں نے پریشان ہے کہ ان کا کیا کیا جائے، ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا۔ بہت مضبوط دماغ چاہیے، اور یہ دماغ اتنے آرام سے نہیں بنتا عزیزان محترم۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور سجدے کے اندر کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ہوں پروردگار جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں ٹوٹے۔ میں ایک ہی دفعہ جا سکا جب یہ 8 سال کی ایران عراق کی جہاں جنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر میں ایک جگہ ہے 2 کنویں جہاں پر یہ لوگ جنگ سے پہلے تھوڑا رہتے تھے، وہاں پر جب میں نے ان کی روٹین سنی تو میں بڑا انسپائرڈ ہوا۔ اس وقت میں نیا نیا اسٹوڈنٹ بھی تھا اس وقت، کہ یہ فجر سے پہلے اٹھتے تھے، اور فجر سے پہلے یہ سب لوگ اٹھ کے جو ہے وہ اس سے پہلے تہجد کی نماز سے پہلے یہ لوگ مناجات پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مناجات پڑھی؟ مناجات 15 کہ جو مفاتی کے اندر بھی ہے، آپ کے موبائل میں جتنی بھی اپلیکیشن ہے سب کے اندر ہے، ان میں سے کبھی ہم نے مناجات پڑھی؟ وہ مناجات پڑھتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر فجر کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتے، سب پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، یہ ہجرت خدا کی طرف ہے۔ یہی ہے کربلا کے شب عاشورہ جو ہے وہ مسلم نے اوسجا مسکرا رہے ہیں، تبسم ہے ان کے چہرے پر۔ اور جب حبیب ابن مظاہر نے بولا کہ مسلم یہ مسکرانے کی رات تو نہیں ہے، کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ وہ جسے یہ پتا ہو کہ وہ جا کہاں رہا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی میں مناجات ہے عزیزان محترم؟ ہماری زندگی میں کوئی سٹرکچر ڈیزائنڈ ہے؟ ہماری زندگی میں ایجوکیشن سسٹم، کوئی پروفیشنل سسٹم، کوئی چیز جو ہم کر سکے؟ ہم صرف بلیم ایکسکیوز ہے ہمارے پاس، ہماری حکومت یہ، ہماری حکومت چھوڑ دیں، حکومت نے کیا کرنا ہے؟ آپ حکومت کچھ نہیں کرے گی، خود کچھ کرنا ہے، آپ خود کریں۔ آپ ایران میں بھی جن جوانوں نے کام کیا انہوں نے کبھی حکومت کی طرف نہیں کیا۔ حکومتیں آپ کے سامنے وہاں کی بھی کیسی تھی، آپ کے سامنے لوگ تظاہرات کیے، لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، مہنگائی کے خلاف بھی تھے، لیکن سسٹم کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ سسٹم ہے، سسٹم الگ ڈیزائن کرتا ہے چیزوں کو۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے ان کے پاس؟ میں نے کہا ان کے پاس پورے ہفتے میں دعاؤں کا پیکج ہے، وہ
منگل اور بدھ کی رات کو ہر رات، منگل اور بدھ کی ہر رات کو پورے ایران سے گاڑیاں بسیں جمکران مسجد آتی ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اپنے امام کو ہر ہفتے پھکارتے ہیں. پھر جمعرات آتی ہے، دعائے کمیل پڑھتے ہیں. مسجد سے جب دعائے کمیل ختم ہو جاتی ہے 12 بجے کے بعد زیارت جامع کبیرہ پڑھتے. پھر جمعے کا دن آجائے محترم، میں جوانوں کو جانتا ہوں رات کو 3 بجے خاص دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جا کے خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں اس کو. پھر جمعے کی سورج طلوع ہوتے ہی دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، پکارتے ہیں، چیختے ہیں خدا کی بارگاہ میں. ایسی قوم کو کون ہرائے گا؟ مجھے آپ بتائیں، ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے کہ جو ہر وقت خدا کو پکارتی ہو؟ جسے خدا پر ایمان ہو وہ کیوں پکاریں گے؟ آپ کے سامنے قرآن جتنی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے وہ آپ دیکھیں. بہرحال ہمارے شورا کرام جو سب مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، میں پہلے بھی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، میں اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ہم انبیاء کو ائمہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں یا ان کو کبھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی بڑے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. نبی ہوتا ہے، نبی کا مقام بہرحال جو بھی ہے امام ہمارے عقائد کے حساب سے، لیکن کبھی بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. سب ایک ہی آرڈر ہے، سب ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں. کبھی بھی کوئی کسی سے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ امام کے لیے شعر بولیں اور ایک نبی کو کم کر دیں. جانے محترم، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ واہ واہ کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ چیز اچھی نہیں ہے. امام کا مقام یقیناً امام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنا ذکر ہے، کتنا سب کچھ ہے بنی اسرائیل پر. اور آپ وہ واقعے کو دیکھیں، یہ قرآن ہے اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے اور دریا تک پہنچے، دریا نیل تک، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر پہنچ گیا اور سب جو ہے وہ ایسے ہو گیا کہ بس اب یا تو پانی میں ڈوبے مر جائیں یا پیچھے لشکر جو ہے وہ ختم کر دے. تو قوم نے یہی کہا حضرت موسیٰ سے، ہم تو مطلب اب ٹریپ ہو گئے، پھنس گئے. تو وہاں پر پروردگار نے موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ ان سے کہو، کیا کہو؟ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو جب رب ساتھ ہو اسی پانی کے اندر جو ہے وہ عصا مارنے سے راستہ بن گیا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی جگہ پہنچ جائیں. جانے خدا تو وہی ہے، خدا تو نہیں بدلا. خدا تو جو مصر میں تھا وہ ابھی بھی خدا وہی ہے. خدا ہر جگہ ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو ہونا چاہیے. ہم بہرحال اپنے آپ کو بہتر کریں، عبادتوں کو بہتر کریں، پروفیشن کو بہتر کریں اور اپنے رہبر کو پہچانیں. پہلے سید علی خامنائی کو پہچاننے میں جتنی دیر کر دی ہے، سید مجتبیٰ خامنائی حفظ اللہ کو پہچاننے میں دیر نہ کریں. زان محترم، رہبر، لیڈر ایک ڈائریکشن میں جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا اندازہ شاید ابھی ہمیں ہوا جب رہبر کی شہادت ہوئی ہے. وہ قوم جس کے پاس لیڈر ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اور یہ سب خود بھی رہبر فرماتے تھے ہم تو ائمہ کے اصحاب کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے. ظاہر ہے حقیقت بھی یہی ہے. لیکن اللہ جب کوئی لیڈرشپ دیتا ہے اور ایسی قوم کو جب دیتا ہے تو اس کے اندر تواضع بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے. جانے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا جملہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، مشہور ہے، اور کئی علماء نے اس کو بیان بھی فرمایا. وہی فرماتے تھے کہ تمہارے کان رہبر کے لبوں پہ ہونے چاہیے، جو وہ فرما رہے ہیں اس پر اطاعت کرو. کیونکہ رہبر کے کان امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لبوں پر ہیں، لب مبارک پر. یعنی جو امام فرما رہے ہیں رہبر اس کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے جانے محترم، ورنہ دنیا تو چلی رہی ہے، دنیا چلتی رہے گی. ہم نے آپ نے اپنے آپ کو اس پورے سسٹم میں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جوان اور یہ شہادتیں تب تک حقیقت میں نہیں بدل سکتی جب تک کربلا کو صحیح طریقے سے درک نہ کیا جائے.
خاص طور پر جناب قاسم کا وہ جملہ کہ جو شب عاشورہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ جب امام نے ان سے پوچھا بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ موت میرے لیے احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ، یعنی موت ایسا میٹھی ہے میرے لیے۔ کیا میں نے اپنی زندگی میں اس مٹھاس کو محسوس کیا؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ اس مٹھاس کو حاصل کروں؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسے راستے پر جاؤں کہ مجھے موت سے کوئی خوف نہ آئے؟ عزیزان محترم، حق کے راستے پر چلیں گے، پتھر بھی آئیں گے، لوگ کریکٹر ایسیسینیشن بھی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے رہبر کے ساتھ، مگر ہمیشہ مسکراتے رہے، کیونکہ جانتے تھے کہ انہیں اپنے راستے پر بڑھتے رہنا ہے۔ وہ جانتے تھے، اور یہ مفہوم احلی من الاصل رہبر نے اپنے وجود میں اتار لیا تھا، تبھی تو تڑپتے تھے اللہم ارزقنا شہادہ، خدا مجھے شہادت نصیب کر۔ عزیزان محترم، خدا کو جو خون کے قطرے پسند ہیں ان میں ایک قطرہ وہ ہے کہ جو شہید کے خون کا زمین پہ گرتا ہے، خدا کو وہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال اپنے آپ کو کربلا الشب ولادت ہے، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان اپنے آنکھوں کو، اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے آپ کو وہاں رکھے، کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کا اپنا جملہ اور آپ سے التماس سے دعا، امام خود فرماتے ہیں کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے خدا تیری بارگاہ میں تلوار سے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ خدا کرے ہمارا یہ بدن بھی جو خطا کار ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، گناہ گار ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کی، پروردگار اسے اس قابل کرے اس کے بھی ٹکڑے ہوں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب معصومہ کی ولادت کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جتنے بیٹھے ہیں پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، عالم اسلام کو، انقلاب اسلامی کو، ایران کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو، امریکہ اور اسرائیل اور منافقین کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان جو اپنا منصفانہ کردار ادا کر رہا ہے پروردگار اسے اس میں کامیابی عطا فرما، اور جو اسلام کی فائدے میں ہو، جو انقلاب کے اور امام تک پہنچنے کے فائدے میں ہو، پروردگار ان فیصلوں کو ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بیت محمد و آل محمد۔